السلام علیکم دوستو. ہاکس بے اپنی خوبصورتی اور ساحلی نظاروں کے لیے مشہور ہے، مگر اس کے کئی اور پہلو بھی ہیں. آج ہم آپ کے لیے ہاکس بے کی ایک اور کہانی لائے ہیں جو یقیناً آپ کو پسند آئے گی. ویڈیو پسند آئے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا اور بیل کا بٹن دبانا نہیں بھولیے گا. اس سے آپ کو ہماری آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے گی. یہ کہانی حارث نے کراچی سے شیئر کی ہے. اس کو ہم حارث کی زبانی ہی سنیں گے. اپنے تمام کاموں سے فارغ ہو کر ہیڈ فون لگا کر بیٹھ جائیے. کہانی بہت دلچسپ ہونے والی ہے. آئیے کہانی کو شروع کرتے ہیں. یہ 2010 کی بات ہے. جون کا مہینہ آنے والا تھا. اس بار جب ہم سب کزن نانی کے گھر جمع ہوئے تو پکنک کا پلان بن گیا. ہم سب ایکسائٹڈ تھے. یہ پکنک سب کے لیے یادگار ہونے والی تھی. میرے ننھیال میں مجھ سمیت 4 لڑکے تھے: ولید، تیمور، سعد اور میں. ہم سب تقریباً ایک ہی عمر کے تھے. آپس میں بنتی بھی بہت تھی. اس پکنک کو انجوائے کرنے کے لیے ہم نے فوراً اپنے پلانز تیار کر لیے. سرمد ماموں اس پکنک کے ہیڈ تھے. ان کی ہمراہی میں 6 جون کو ہم 30 لوگوں کا قافلہ صبح 6 بجے نانی کے گھر سے روانہ ہونا تھا. لیکن جو ان موقعوں پر ہوتا ہے وہی ہوا. کوئی بھی ٹائم پر نہیں پہنچا. کسی کا کچھ سامان رہ گیا، وہ لینے چلا گیا. جب کچھ نہ رہا تو دین والے نے لیٹ کر دیا. سرمد ماموں تو بس کاٹ کھانے والے ہو رہے تھے. آخرکار سب کو ڈانٹتے انہوں نے بس میں بٹھا ہی دیا اور دیکھ بھی آ گئی. بس چلنے والی ہی تھی کہ سرمد ماموں کی بیگم نے شور مچا کر بس رکوا دی. ان کو بچے کا ڈائپر بدلنا تھا. ماموں بڑبڑا کر رہ گئے اور ممانی ان کو گھورتی نیچے اتر گئی. ہم سب کی تو ہنسی چھوٹ گئی. آخرکار 7:30 بجے ایک نہ بھلا دینے والے سفر کا آغاز ہوا. 9 بجے سے پہلے ہم ہاکس بے پہنچ چکے تھے. ہمارا ہٹ پہلے سے بک تھا. ہٹ کافی اچھا بنا ہوا تھا، تمام سہولیات سے آراستہ. ہمارے برابر میں بھی ہٹ تھے. ہم سب تو سامان اتار کر ہٹ کا جائزہ لینے میں لگ گئے. جنہوں نے ناشتہ کرنا تھا وہ ناشتہ کرنے لگے. جنہوں نے پانی میں جانا تھا وہ پانی کی طرف چلے گئے. ہم دوستوں کی ٹیم تو طے کر کے آئی تھی کہ فیملی سے الگ ہو کر انجوائے کریں گے. تیمور کو تھوڑا اعتراض تھا. وہ اور ہماری خالہ کی بیٹی علینا ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے. یہ بات ہمیں پتا تھی، لیکن ہم نے اس کو بھی بول دیا تھا کہ آج ہم فیملی سے ہٹ کر انجوائے کریں گے. ہم ہٹ کی چھت پر گئے تو وہاں ہمارے ہٹ کے بالکل پیچھے کی طرف مجھے ایک ٹوٹا پھوٹا ویران سا ہٹ دکھا. مجھے نہ جانے کیوں وہ ہٹ کچھ عجیب سا لگا. ناشتہ تو ہم دوستوں نے کرنا ہی نہیں تھا. ہم ہٹ کی چھت پر گھوم رہے تھے کہ ہم نے دیکھا ہمارے برابر والے ہٹ پر ایک بس آ کر رکی ہے. وہ بہت سارے لوگ تھے جو پکنک بنانے آئے تھے. ان میں لڑکیاں بھی کافی تھی. ہم لوگ ان کو بس سے اترتا دیکھ رہے تھے. چلو بھائی، پکنک اچھی گزرے گی، سعد بولا تو میں اس کو گھور کر ہی رہ گیا. سعد ہم سب میں بڑا شوق و چنچل تھا. لڑکیوں کو تاڑنے یا ان پر فقرہ کسنے میں تیز. عاشق مزاج بھی بہت تھا. کبھی کسی لڑکی کے ساتھ سیریس ہو جاتا، کبھی کسی کے ساتھ. ہم اس کی اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اس کو ٹوکتے بھی نہیں تھے. ہمیں پتا تھا اس نے کون سا مان جانا ہے. ماموں نے قیمتی سامان ایک روم میں رکھوا کر تالا لگوا دیا. سامان اپنی ذمہ داری پر رکھنا تھا، اسی لیے ہٹ والوں نے ہمیں چابیاں دی تھی. گوشت کے پتیلے باہر رہ گئے. ماموں نے باربیکیو کا مسالہ لگے گوشت کا ایک پتیلا مجھے دیا تھا اور ایک سعد کو، اور چابی دے کر کہا اس کو آئس باکس میں رکھ کر آ جاؤ. ہم دونوں نے جب آئس باکس میں اس کو رکھنا چاہا تھا تو ایک پتیلا تو اس میں رکھ دیا، جبکہ دوسرا آ کر نہیں دے رہا تھا. مجھے کسی نے آواز دی. میں نے سعد کو بولا اس کو ایڈجسٹ کرو، میں آتا ہوں. میں باہر نکل گیا اور میرے پیچھے سعد بھی لاک کر کے ماموں کو چابی دے کر آ گیا. ہماری تو ساری فیملی سمندر میں جا کر کود گئی. وہ سب پانی میں انجوائے کر رہے تھے. ہم اپنی فیملی سے مخالف سمت میں چل دیے. سب ہماری دوستی کو جانتے تھے
ان کو پتا تھا ہم ہر جگہ اپنا گروپ بنا لیتے ہیں۔ اب ہم ان سے تھوڑا دور مزے میں تھے، ہم دوست بہت انجوائے کر رہے تھے، لیکن ستم یہ ہوا کہ برابر والے ہٹ پر آنے والی فیملی کے لوگ اس طرف آ گئے جس طرف ہم لوگ تھے۔ سعد اور ہادی ساتھ ہی تھے، اور تھوڑی دیر بعد ہی سعد نے اوقات دکھا دی۔ اس نے اس گروپ کی کسی لڑکی کو کچھ کہہ دیا تھا، اور اس لڑکی نے کوئی بھی لحاظ نہ رکھتے ہوئے فوراً اپنے بھائی بندوں کو بتا دیا۔ پہلے تو ان لوگوں نے ساتھ آئے بھائی بندوں کو دیکھا ہی نہیں تھا۔ میں اور تیمور فاصلے پر ڈبکیاں لگا رہے تھے۔ وہ جیسے ہی اپنے بھائی بندوں کے پاس گئی، ساتھ کی سٹی گم ہو گئی۔ وہ اور ہادی بھاگتے ہوئے ہمارے پاس آئے۔ حارث، بہت گڑبڑ ہو گئی ہے، بھاگو یہاں سے۔ میں تو فوراً ہی سمجھ گیا ضرور اس نے کوئی مصیبت کی ہوگی، لیکن دماغ چلاتے ہوئے میں نے تیمور کو کہا، تم یہیں رکو، ہادی تم ماموں لوگوں کے پاس بھاگ جاؤ۔ میں ساتھ کو لیے جلدی سے پیچھے ٹیلوں کی طرف نکل گیا۔ ہم بغیر پلٹے بھاگے، ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ پلٹ کر ہم بھاگتے بھاگتے اس ہٹ کی طرف آ گئے جو میں نے چھت سے دیکھا تھا۔ وہ ٹوٹا پھوٹا پرانا سا ویران ہٹ۔ سعد، ادھر چلو۔ ہم دونوں بھاگتے ہوئے اس میں داخل ہو گئے۔ ہم تو ایسے بھاگ رہے تھے جیسے لوگ بندوق لے کر ہمارے پیچھے لگے ہو۔ ہماری اتنی عمر نہیں تھی۔ اس وقت جو سمجھ آیا وہ کیا۔ ہم اندر پہنچ گئے تھے۔ اس حصے میں تھوڑا اندھیرا تھا۔ یہ کوئی کمرہ نما جگہ تھی۔ یہاں سے ہمیں باہر کے 2 کمروں کے دروازے دکھائی دے رہے تھے جو کہ ادھ کھلے تھے۔ وہ بھی ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھے۔ لعنت ہے سعد تیری شکل پر، مروا دیا۔ اب اگر گھر والوں کو پتہ چل گیا تو میں تو صاف کہہ دوں گا کہ میں تمہارے ساتھ نہیں تھا۔ ابھی تو اسد کی بھی سٹی ہم دونوں کو فی الوقت یہاں کوئی ڈھونڈ نہیں سکتا تھا۔ یہ ٹوٹا پھوٹا سا ہٹ ہم نہیں جانتے تھے آسیم زدہ ہے۔ میں نے یہی سوچا۔ 15-20 منٹ کے بعد ہم یہاں سے باہر نکل کر اپنے ہٹ کی طرف چلے جائیں گے، جب تک تیمور وغیرہ معاملہ ٹھنڈا کر لیں گے۔ 5 منٹ میں ہی ہم دونوں کو یہ احساس ہونے لگا یہاں ہمارے علاوہ بھی کوئی ہے۔ ہمیں اوپری منزل سے کسی کی چلنے کی آواز آ رہی تھی۔ یہاں کون ہو سکتا ہے؟ سعد نے حیرت سے پوچھا۔ جیسے ہم یہاں آئے ہیں ویسے ہی کوئی اور بھی آ سکتا ہے۔ تم چپ کر کے بیٹھے رہو۔ مجھے اس پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ آہستہ آہستہ آواز بڑھ رہی تھی۔ سعد اور میرا دھیان اوپر سے آتی آوازوں پر تھا، لیکن میری نظر ایک دم سامنے کی طرف جو اٹھی، مجھے کچھ دھچکا سا لگا۔ میں نے باقاعدہ ایک سایہ سا لہراتا ہوا سامنے سے گزر کر کمرے میں جاتے دیکھا۔ دن کا وقت تھا، رات کا وقت بھی نہیں تھا جو اس طرح کا کچھ لہراتا ہوا دکھ جاتا، لیکن یہ میرا ذاتی خیال تھا۔ اب ان چیزوں کو دن رات سے کیا لینا دینا۔ میں نے سعد پر تو کچھ ظاہر نہیں کیا، لیکن یہی سوچنے لگا یہاں سے نکلنا ہوگا۔ لیکن ابھی 15-20 منٹ ہی ہوئے تھے، پتہ نہیں باہر کیا چل رہا ہوگا۔ اب ہمیں ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے جھگڑا ہو رہا ہے، لیکن یہ آوازیں باہر سے نہیں، سامنے والے کمرے سے آتی لگ رہی تھی جہاں میں نے سایہ جاتے دیکھا تھا۔ میں سعد کی اور سعد میری شکل دیکھنے لگا۔ کیا کریں، یہاں سے نکلیں؟ ابھی ہم یہ سوچ ہی رہے تھے کہ آوازیں آنا بند ہو گئی۔ ہم دونوں فوراً کھڑے ہو گئے کہ یہاں سے نکل جاتے ہیں۔ باہر نکلتے ہوئے ہمیں ان دروازوں کے پاس سے ہی گزر کر جانا تھا۔ وہاں سے گزرتے میری اور سعد کی نظر ایک ساتھ کمرے کے ادھ کھلے دروازے سے اندر پڑ گئی، اور جو ہم نے دیکھا وہ بہت عجیب تھا۔ باربیکیو کا پتیلا جو میں نے سعد کو دیا تھا وہ کمرے میں پڑا تھا۔ میں نے تو سعد کو اس کو آئس باکس میں رکھنے کو دیا تھا، اسی لیے میں پہچان گیا، اور سعد اس لیے پہچان گیا کہ وہ پتیلا اس نے آئس باکس میں رکھا ہی نہیں تھا، وہ اس سے رکھا ہی نہیں جا رہا تھا، وہ ایسے ہی کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ ہم دونوں ہی سٹ پٹا کر رک گئے۔ ایک پل ہی رکے ہوں گے، پھر ایسی آواز آئی جیسے بلیاں غرا رہی ہے یا جیسے ان کی لڑائی ہوتی ہے۔ بہت ہی خوفناک آواز تھی۔
ہم دونوں ہی ڈر کر باہر بھاگے اور سیدھا اپنے ہٹ پر جا کر دم لیا۔ وہاں تو کھانے پینے کی تیاری چل رہی تھی۔ ماموں نے تیمور اور ہادی کو کوئلے جلانے پر لگایا ہوا تھا۔ ہمیں دیکھتے ہی ماموں نے اندر سے سامان لانے کو کہا۔ ہم دونوں جلدی سے سر ہلاتے اندر کی طرف چل دیے۔ یار حارث، وہ پتیلا وہاں کیا کر رہا تھا؟ سعد پریشانی سے بولا۔ تم پہلے مجھے یہ بتاؤ، تم نے وہ پتیلا آئس باکس میں رکھا تھا؟ میں نے آنکھیں ٹیڑھی کر کے اس سے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ میں اس کو گھور کر رہ گیا۔ میں جانتا تھا کہ سعد کو کوئی بھی کام دینا بیکار ہے، لیکن پتیلے کے پاؤں نہیں تھے اور نہ ہی بلیاں اس کو اٹھا کر لے جا سکتی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا۔ ہم کمرے میں داخل ہوئے، سب سامان ایسے ہی رکھا تھا اور وہ پتیلا وہ بھی سامنے ہی رکھا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھنے لگے۔ وہم ہوتا تو ایک کو ہوتا، لیکن ہم دونوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ڈرتے ڈرتے میں نے ڈھکن ہٹایا تو مسالہ لگا گوشت اس میں موجود تھا۔ نہ جانے کیوں میری طبیعت عجیب ہو گئی۔ سعد بھی پریشان تھا۔ زندگی میں ہم ان چیزوں پر یقین نہیں کرتے ہیں جو ہماری عقل اور سمجھ کے دائرے میں آتی ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ ہم نہیں دیکھ سکتے وہ اکثر ہمارے سب سے قریب ہوتا ہے۔ انسانوں کی دنیا اور غیر مرئی قوتوں کی دنیا کے درمیان ایک نازک فرق ہوتا ہے جو اکثر ہم صرف تب سمجھتے ہیں جب کچھ ایسی غیر معمولی چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں جو ہمارے تصورات سے باہر ہوتی ہیں۔ ایسا ہی کچھ ہمارے ساتھ بھی ہوا۔ بمشکل میں نے پتیلا اٹھایا اور سعد نے سامان اٹھایا۔ ہم باہر آئے۔ میں نے ہادی سے پوچھا، ماموں نے کچھ کہا تو نہیں؟ ارے نہیں، یہ سعد تو پاگل ہے۔ اس لڑکی نے ہمیں ڈرانے یا جتانے کو اپنے بھائی کے پاس جا کر کچھ کہا تھا، شکایت نہیں کی۔ ہم حالات نارمل دیکھ کر واپس آ گئے تو ماموں نے کام پر لگا دیا۔ تم لوگ کہاں چلے گئے تھے؟ ہادی نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں پوچھ یار، میں اس کو ابھی تفصیل بتانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ یہ تیمور کا موڈ کیوں خراب لگ رہا ہے؟ مجھے محسوس ہوا تو میں نے ہادی سے پوچھا۔ یار ہم تو ڈر ڈر کر ان لڑکیوں کی طرف دیکھ رہے تھے۔ علینا نے دیکھ لیا اس کو۔ اس کی آدھی بات سے مجھے پوری بات سمجھ آ گئی۔ ہر انسان کے اپنے مسئلے ہیں، لیکن یہاں سارے مسئلوں کی جڑ یہ سعد ہے۔ وہ ہے کدھر؟ میں نے اس کی تلاش میں نظر دوڑائی۔ وہ مجھے باؤنڈری وال پر بیٹھا دکھ گیا۔ میری طبیعت ابھی بھی عجیب تھی، لیکن اس کو ایسے اکیلا بیٹھا دیکھ کر میں فوراً اس کی طرف گیا۔ کیا ہوا صاحب؟ پتہ نہیں حارث، سر میں بہت درد ہو رہا ہے۔ چھوڑو، اب بھول جاؤ اس بات کو، نہ ہی سوچو۔ کسی سے بھی کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا ہی تھا، بچپن کا ساتھ تھا ہمارا ایک دوسرے کے لیے۔ پیٹ میں درد فوراً اٹھتا تھا۔ ماموں اس ٹائم ہمیں بیٹھا نہیں دیکھ سکتے تھے، فوراً آ گئے، کام بتائے۔ کام تو ہم نے کر دیے، لیکن میرا اور سعد کا باربیکیو کھانے کا دل ہی نہ ہوا۔ ہم تو تیمور اور ہادی کو بھی منع کرنا چاہ رہے تھے، لیکن کیسے روکتے؟ جتنی اسپیڈ سے وہ بنا رہے تھے، کھا بھی رہے تھے۔ ایک میں اور سعد ہی تھے۔ ہم نے باربیکیو کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ میری طبیعت کا بوجھل پن بڑھتا جا رہا تھا۔ اس رات واپسی پر ہم سب نانی کے گھر ہی رکے اور پھر میں نے سارے ہی کزنز کو آج کا واقعہ پورا بتایا۔ سعد کی حرکتوں سے تو سب واقف ہے، لیکن ہمارے قصے سے سب ڈر گئے۔ صبح اذانوں تک سعد کا بخار بہت تیز ہو گیا۔ ماموں کو پوری بات بتائی۔ ماموں فوراً سامنے والے زکریا انکل کو بلا لائے۔ وہ مولوی تو نہیں تھے، بس دم درود کیا کرتے تھے اور لوگوں کو فائدہ بھی ہوتا تھا۔ انہوں نے مجھ پہ بھی دم کیا۔ میرا وہ بوجھل پن کم ہوا۔ کچھ دن ان سے ہم دونوں نے دم کروایا۔ ہم ٹھیک ہو گئے اور مجھے کبھی کبھی خوابوں میں وہ ہٹ دکھائی دے جاتا، یا یہ خواب آتا کہ میں سمندر میں راستہ ڈھونڈ رہا ہوں اور مجھے راستہ نہیں مل رہا۔ اس طرح کے عجیب و غریب خواب آ جاتے۔ میں انکل کا دیا ہوا دم کیا ہوا پانی پی لیتا، ختم ہو جاتا تو اور دم کروا کر لے آتا۔ انکل کا یہ کہنا ہے یہ بات میرے لاشعور میں جا کر بیٹھ گئی ہے، کچھ وقت میں نکل جائے گی۔
اور پھر ایسا ہی ہوا۔ اب ایک لمبے عرصے سے وہ خواب تو نہیں آئے۔ ہم دوبارہ 2010 کے بعد پکنک پر سمندر نہیں گئے۔ 2016 میں ہم لوگ فارم ہاؤس گئے تھے۔ جب سے اب تک اگر پلان بنتا ہے تو اتفاق ہے فارم ہاؤس جانے کا بنا لیتے ہیں۔ اس واقعے کو کئی سال ہو گئے، لیکن ہم دوست جب بھی ملے اس قصے کا ذکر ہو ہی جاتا ہے۔ حالانکہ میں کرنا نہیں چاہتا اور ساتھ بھی بات گھمانے لگ جاتا ہے، لیکن تیمور اور ہادی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں بعد میں پتہ چلا اور کچھ یوٹیوب پر بھی ویڈیوز دیکھیں۔ ہاکس بے میں ایسے ہٹ ہے جو آسیب زدہ ہے۔ وہاں کی سڑک پر رات میں بھی لوگوں کے ساتھ حادثے ہوئے ہیں۔